رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے، جو بہترین لوگ ہوتے ہیں وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، غصے کے اوپر کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا اپنے غصے پر کنٹرول ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ مفہوم ہے یہ حدیث کا، کتنے قسم کے؟ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم سرکار نے ارشاد فرمایا جن کو غصہ جلدی آتا ہے پھر جلدی چلا جاتا ہے۔ دوسری قسم جن کو غصہ دیر سے آتا ہے پھر دیر سے چلا جاتا ہے۔ تیسری قسم سرکار نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص، کون سا؟ بدترین ہے وہ شخص جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے واپس جائے۔ بدترین ہے وہ شخص جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے واپس جائے۔ سرکار نے فرمایا بہترین ہے وہ شخص جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی واپس چلا جائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ بہترین کون ہے اور بدترین کون ہے؟ آج لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں نہیں میرا فلاں جو بیٹا ہے نا بڑا غصے والا ہے، وہ غصے کا بہت برا ہے، اس کا غصہ تو توبہ توبہ۔ حدیث میں آیا ہے سرکار نے فرمایا بدترین ہے وہ لوگ، کون سے لوگ ہیں؟ بدترین ہے وہ لوگ جن کو غصہ جلدی آتا ہے پھر دیر سے جاتا ہے، اور بہترین ہے وہ لوگ جن کو غصہ تو دیر سے آتا ہے پھر جلدی چلا جاتا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کیسے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق میں بدترین ہوں یا بہترین ہوں؟ آج ہر گھر میں لڑائی ہے، ہر جگہ لڑائی ہو رہی ہے، آفس ہے تو وہاں غصے کی وجہ سے لڑائیاں ہیں، دکان ہے دکان میں غصے کی وجہ سے لڑائیاں ہیں، یہاں تک کہ مسجدیں بھی اب غصے کے حساب سے بندے آتے ہیں باتیں کرتے ہیں، غصے میں مسجدوں میں بھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ غصہ جو ہے میرے بھائیوں، اسلام یہ کہتا ہے اگر آ گیا ہے تو اس کو کنٹرول کریں۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے۔ اس دنیا میں جو پاکستانی ہے، ایک عالمی سروے کے مطابق جو پاکستانیوں کا غصہ کرنے والوں کا جو ان کا نمبر آتا ہے وہ 10ویں نمبر پہ نمبر ہے پوری دنیا میں۔ اتنا غصہ پاکستانیوں کو آتا ہے، پھر غصے میں طلاق دے دیتے ہیں۔ پھر قاری صاحب کے پاس آتے ہیں، قاری صاحب طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے تو غصے میں طلاق دی ہے۔ قاری صاحب اس کو پھر کہتے ہیں حضرت صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کبھی کسی نے پیار سے بھی کسی کو طلاق دی ہے؟ طلاق تو ہوتی غصے میں ہے، غصے میں آپ آپے سے باہر ہو گئے تھے، آپ طلاق دے دی ہے، اب تم پریشان ہو رہے ہو۔ میرے بھائیوں جو بندہ غصے پہ قابو کرتا ہے نا اس کو دنیا اور آخرت میں اللہ عزت عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ غصے پہ کنٹرول نہیں کرتا وہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی اس کا سب مقدر بنے گی۔ غصے کو کنٹرول کرے، جو غصے کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ امت محمدیہ میں بہترین لوگ ہوتے ہیں، بلکہ غصہ کرنے کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہے ان لوگوں کا، دل کا دورہ پڑنے کا ان لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے، فالج ہونے کا ان لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے، ان کے پھپھڑے جو ہے غصے کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، ان کا جو حافظہ ہے یہ غصے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، اور بعض بندے سمجھتے ہیں غصے کو کنٹرول کرنا یہ کمزوری ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، غصے کو کنٹرول کرنا یہ کمزوری نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاقتور وہ پہلوان نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے، طاقتور وہ پہلوان نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے۔ اے میرے صحابہ، طاقتور وہ بندہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے، غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھو میرے بھائیوں۔ یہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سبق دے رہا ہے۔ بہترین لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں۔